أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا محمد لقمان صاحب، جنہوں نے 12 سال کے عرصے میں یہاں کے لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا. اللہ انہیں اپنی جناب سے اس کا اجر عطا فرمائے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی مصروفیات چھوڑی اور اللہ کی آخری کتاب کا ترجمہ پڑھا. اللہ ان تمام احباب کو دین اور دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے. دوبارہ ترجمہ شروع ہو گئے. آپ میں سے جن لوگوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ اپنا ذہن بنائیں اور اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں.
قرآن مقدس جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس کی تفسیر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے اس کی تفسیر خود میرے نبی پاک نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ میں بڑے بڑے مفسر صحابی ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول بخاری میں قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو یہ کب اتری ہے اور کیوں اتری۔ سبحان اللہ۔ متقدمین علماء نے عربی میں تفسیریں لکھی، آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، ابن کثیر، ابن جریر، جلالین، بیضاوی، رول مانی۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں علماء نے تفسیریں لکھی، دیوبندی علماء نے بھی لکھی، اہل حدیث علماء نے بھی لکھی، اور بریلوی علماء نے بھی لکھی۔ وہ اردو میں چھپی ہیں، ملتی ہیں، ہم نے پڑھی۔ دیوبند کے دو عالم ہیں، ایک ہی وقت میں ہوئے، ان دونوں نے تفسیر لکھی، دونوں کا نام ہی ایک ہے، تفسیر معارف القرآن۔ ایک کا تعلق کراچی سے ہے، دوسرے کا تعلق لاہور سے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ جب عربی میں ایک تفسیر لکھی گئی تھی تو دوسری تفسیر عربی میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابن جریر نے لکھ دی ہے تو ابن کثیر نے کیوں لکھی؟ حضرت شیخ الہند نے لکھ دی ہے تو پھر حضرت تھانوی نے کیوں لکھی؟ حضرت لاہوری نے تفسیر قرآن کی لکھ دی، پھر مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھی؟ اردو میں ایک تفسیر لکھی گئی ہے، پھر دوسری تفسیر کیوں لکھی جا رہی؟ یہ اس لیے کہ قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے، اس میں بڑے ہیرے، جواہرات، لولو و مرجان، موتی اس دریا میں چھپے ہوئے ہیں۔ جو عالم بھی غوطہ لگاتا ہے نا، نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن جریر کا رنگ الگ ہے، ابن کثیر کا رنگ الگ، رول مانی کا الگ ہے، مظہری کا الگ، حضرت شیخ الہند کا الگ ہے، حضرت تھانوی کا الگ، حضرت عثمانی کا الگ ہے، حضرت لاہوری کا
الگ ہے، اور ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ، ان کا رنگ سب سے ہی الگ ہے۔ وقت تو بڑا قلیل ہے، بس مولانا حسین علی کی جو تفسیر کا رنگ ہے نا، اس کا صرف ایک حصہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ توجہ کریں گے تو آپ اس تفسیر کو دیکھ کے دنگ رہ جائیں۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی جو پہلی سورت ہے نا، سورت الفاتحہ، اس میں اللہ لوگوں سے 3 باتیں منوانا چاہتے ہیں۔ ذرا میرے ساتھ بولیے۔ جی ان آنکھوں تے میں اور طرح کی بھی تقریر کر سکتا ہوں، تھوڑا سا علمی کروں گا تو آپ کو فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ میں علمی کو بھی جٹکی بنا دوں گا انشاءاللہ۔ سورت فاتحہ میں اللہ کتنی باتیں منوانا چاہتے ہیں؟ پہلی بات اللہ منوانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا اور کائنات کی ہر چیز کا رب میں ہوں۔ پڑھیے الحمدللہ سارے جہانوں کا پالنے والا میں ہوں۔ یہ پہلی بات اللہ منوانا چاہتے ہیں۔ یہ جو میں نے معنی کیا نا رب کا پالنے والا، یہ رب کا فٹ ترجمہ نہیں۔ رب کے معنی میں جو وسعت ہے، کشادگی ہے، پالنے والا اس کشادگی کو کیسا پورا کرے؟ خدا کی قسم اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں تھا جو رب کے مفہوم کو ادا کرتا۔ پھر علماء کی مجبوری بن گئی، وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے معنی کر دیا پالنے۔ اردو میں اس کا متبادل لفظ کوئی نہیں تھا۔ وہ جو رب کے معنی میں وسعت ہے، میں ابھی ذکر کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ رب کا صرف یہ معنی نہیں ہے پالنا، کھانا دینا، روٹی دینا، یہ اتنا محدود معنی نہیں ہے۔ آپ لغت کی کوئی سی کتاب اٹھا لیں، امام راغب نے کتاب لکھی مفردات القرآن، فیروز آبادی نے لکھی القاموس، ابن منظور افریقی نے لسان العرب، اس کے علاوہ بھی لغت کی، عربی لغت کی کوئی کتاب آپ اٹھائیں، امام راغب نے مانا کیا، یہ بڑا امام ہے لغت کا، وہ کہتا ہے رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ اے تسا سبحان اللہ میرا جوش ویکھ کے آکھیا تے سمجھ تو ان ککھ بھی نہیں آئی۔ ابھی میں عربی پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں تو ان اردو چ بھی سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی، لیکن چلو سبحان اللہ کہتے رہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ یہ پوری مسجد سبحان اللہ سے گونج اٹھے گی انشاءاللہ۔ سمجھ آئے دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، سیڑھی بسیڑھی بڑھانا، منزل بمنزل بڑھانا، اور دنیا کی ہر چیز کو بڑھاتے 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 کمال تک پہنچا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ مارو نعرے، حالے من یقین ہے بے تم سمجھ کو نہیں آئی، جتنے نعرے مارنے جو مار لوں۔ یہ کس کا آواز آتا ہے یار؟ سپیکر کا؟
اس کو کیا ہو گیا؟ آواز نہیں صحیح کتنے آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کان تے میں نہیں لانا، اتنے لاؤ جڑا لانا، فائے نہیں لگنا۔ اور باہر والوں کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ بولو باہر والے یار۔ تو پھر باہر کوئی ڈبہ شبہ نہیں لگایا آپ نے؟ پھر کہاں ہے آواز کا؟ ڈبے لگے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ یار میری طرف توجہ کریں تو سب میرا موشن توڑ دیتا یار، بس کرو یار، اس کو چھوڑ دیں جی۔ باہر والے بھی اندر آنے کی کوشش کرو، نہیں تو ایمان بالغیب رکھو، یؤمنون بالغیب۔ کیوں باہر بیٹھے ہیں آپ؟ اندر آنا تھا نا آپ نے پہلے۔ توجہ کریں گے تو آپ کو آواز آ جائے گی انشاءاللہ۔ کیا معنی کیا میں نے؟ ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، بمنزل بڑھانا۔ تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، دنیا کی جس چیز کو، لفظ میرے ذرا دیکھنے ہیں، دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے نا، اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ اب آپ ذرا ذہن میرے حوالے کریں، میں بالکل سمجھانے کے قریب آ گیا ہوں۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، ایک پیٹ کا اندھیرا، ایک ماں کے رحم کا اندھیرا، ایک اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ فی ظلمات سلاسن، سلاسن کا معنی تو ذرا کریں، فی ظلمات سلاسن، 3 اندھیروں میں 4 مہینے کے بعد روح پھونکی، بچے میں روح آئی، جب روح آئی نا تو بھوک لگنے لگی، روح جو آ گئی، پیاس لگنے لگی، منگن جوگا نہیں، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، مانگ نہیں سکتا، باہر سے غذا پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو ذات اس بچے کی رمزیں سمجھ کے ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب۔ ہوں من سمجھ آ گئی، تو سمجھ آ گئی، یہ ہے میرا خدا۔ وہاں باہر سے تو رستہ ہی کو نہیں تھا، اندر ہی اندر انتظام کر اس کو خوراک پہنچا۔ جب بچہ وقت پورے ہونے پہ باہر آیا، دائی نے پہلا کام کیا کیا؟ وہ رستہ کاٹا، جس رستے سے اسے 5 مہینے خوراک مل رہی تھی وہ رستہ کاٹا، بچہ رونے لگ گیا، قریب جتنے لوگ کھڑے تھے وہ مسکرانے لگ گئے، باپ بھی، چچا بھی، ماموں بھی، پھوپھیاں بھی، خالائیں بھی۔ آج گونگے دیاں رمضاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی، یہ سب ہنس رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، میرے خوراک والا رستہ ختم ہو گیا۔ جو ذات اس وقت بچے کے کان میں کہے پریشان نہیں ہونا، ایک رستہ واپس لے رہے ہیں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ ورنہ صرف پالنا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو کہتا
میں نے گندم بھی پیدا کی ہے، منجی بھی، کماند بھی، کیلے بھی، سیب بھی، انار بھی، مائدہ دودھ بھی، گھی بھی، مکھن بھی، اخروٹ بھی، بادام بھی۔ کھا کھا نہیں تو خسما نو کھا، کھا گندم کھا، بھینس کا دودھ پی۔ اگر رب ہوتا نا صرف ہو روزی دینا تو پھر وہ کہتا کھا پی، یہ ساری چیزیں تو میں نے بنائی ہیں تیرے لیے، نہیں، اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں، اس کا معدہ طاقتور کوئی نہیں، اس کے مطابق غذا دی جا رہی۔ سبحان اللہ۔ یہاں اگر کوئی حکیم صاحب تو خیر بیٹھے ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں، انشاءاللہ وہ میری بات کی تائید کریں۔ میں نے حکمت نہیں پڑھی، ہم نے تو تفسیروں میں پڑھا، سبحان اللہ۔ لیکن ڈاکٹر صاحبان میڈیکل کے لوگ میری تائید کریں۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، کہاں بن رہا ہے؟ جگر میں، یہی خون بھی بن رہا ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہیں بلغم بھی بن رہا ہے، خون دل کو سپلائی ہو رہا ہے، دودھ سینے کی طرف سپلائی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے رب۔ جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کر۔ ادھر بچے کا معدہ طاقتور ہوتا گیا، ادھر ماں کے دودھ میں چکنائی آتی چلی گئی، ادھر طاقت بڑھتی چلی گئی۔ ادھر معدہ طاقتور ہوتا گیا، ادھر دودھ میں طاقت۔ یہ ہے رب، تربیت کرنا، پرورش کرنا، نشو و نما دینا، پروان چڑھانا۔ میں خود مدرس آدمی ہوں، معلم ہوں، مدرس ہوں، یہاں یہ حضرات بھی مدرس ہیں محلے میں، یہاں ٹیچر کئی بیٹھے ہوں گے، ماسٹر، پروفیسر، معلم۔ کچھ معلم جو ہوتے ہیں نا، مدرس، انہیں اللہ نے سمجھانے کا ملکہ دیا ہوتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں افہام تفہیم کا ملکہ، آپ کہیں سمجھنے سمجھانے کا ملکہ۔ جٹا دن اے بندہ کد نو ہی سمجھانا چاہے نا سمجھا، کنزین سے کنزین بندہ ہونا، وہ اس طرح آسان کر کے مضمون سمجھاتے ہیں نا کہ لڑکے جب لیکچر لے کے باہر نکلتے ہیں تو بچے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے ذہن پاچ۔ یہ خدا داد ہے، یہ ملکہ کیا ہے؟ خدا داد۔ ورنہ کچھ ٹیچر مدرس ایسے ہوندے ہیں جڑا مضمون اگے دماغ وچ ہوندا وہ بھی کڈ چھڑ دے، سمجھنے ہی نہیں دیتے۔ انہیں خود پتہ ہوتا ہے، سارا علم ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ میری بات آپ نے غور سے سنو، آپ کہیں گے یہ اس نے کیا شروع کر دیا، لیکن جب میں نتیجہ نکالوں گا تو آپ کہیں گے صحیح شروع کی تس۔ جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو، پوری دنیا میں اس کا پہلا نمبر ہو، سمجھانے سمجھنے کا ماہر ہے، افہام تفہیم کا ملکہ ہے، ایک قد نو بھی سمجھانا چاہتے سمجھا لے وے، اس مدرس کو میرے پاس لاؤ، میں اس سے پوچھوں تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، تین بڑا ملکہ نہ سمجھان دا، یہ 2 دن کا بچہ ہے، اس نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا، پڑھا اس نو دودھ کیسے چوسنا ہے۔ جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کا طریقہ سکھا رہی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا، نشو و نما دینا۔
بلی کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ غذا کہاں ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ یہ بلی کے بچوں کو کون سمجھا رہا ہے؟ یہ کتیا کے بچوں کو کون سمجھا رہا ہے؟ مرغی کے چوزے ماں کے پیچھے پیچھے ہیں، اوپر سے چیل آئی، بچے بھاگ کے ماں کے پروں کے نیچے چلے گئے۔ انہیں کس نے سمجھایا کہ اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ گاہ جو ہے وہ ماں کے پروں کے؟ جو مرغی کے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، بلی کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، کتیا کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ انسان کی جو ضروریات ہیں جس مرحلے میں بھی ہیں، 1 دن کا بچہ ہے، 5 دن کا بچہ ہے، سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا جوان ہے، 60 سال کا بوڑھا ہے، انسانی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس ضروریات کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ انسانی ضروریات کا پورا کرنے والا کون ہے؟ فاتحہ میں یہ پہلی چیز سمجھائی۔ میں نے چونکہ 2 چیزیں آگے اور بھی بیان کرنی، لہذا اس کی تفصیل نہیں کرنی۔ پہلی چیز یہ سمجھائی، تمہارا رب میں ہوں۔ کیا سمجھایا؟ تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا میں ہوں، تمہیں پالنے والا میں ہوں، تمہیں نشو و نما دینے والا میں ہوں، تمہیں پروان چڑھانے والا میں۔ یہ پہلی بات یہ سمجھائی، اور دوسری بات سورۃ فاتحہ میں سمجھائی، تمہارا مالک بھی میں ہوں۔ مالکی، دوسری بات سمجھ، میرے سوا تمہارا کوئی مالک نہیں۔ دنیا کا مالک بھی وہی، کیوں بھائی؟ پھر فاتحہ میں کہا قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، تو دنیا کا کون؟ مولا دنیا کا بھی تو تو ہی ہے، پھر اسے مالک یوم الدین کیوں کہا؟ قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہا کہ دنیا میں کچھ چیزیں میں نے عارضی طور پر تیری ملکیت میں دے رکھی ہیں۔ یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ مال میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ باغ میرا ہے، یہ دولت میری ہے۔ دنیا میں کچھ چیزوں کی عارضی ملکیت ہم نے تجھے دے رکھی ہے، قیامت کے دن یہ ملکیت بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی، ہر ایک کا مالک میں ہوں۔ اس لیے کہا مالکی یوم، یا اس لیے کہا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اس پر اختیار دے دیا، قرآن پکڑ لے تیری مرضی، ناول پکڑ لے تیری مرضی، پاؤں دیے اختیار دے دیا، چل مسجد کی طرف تیری مرضی، سینمے کی طرف تیری مرضی، کان دے دیے اختیار دے دیا، اچھی چیز سن تیری مرضی، بری چیز سن تیری مرضی، زبان دے دی اختیار دے دیا، اچھا بول تیری مرضی، گالیاں بک تیری مرضی۔ اللہ کہتی ہیں یہ جو ہم نے جسم دیا، اعضاء دیے، اس پر تجھے اختیار دیا، قیامت کے دن تیرے اعضاء پر بھی تیرا اختیار نہیں ہوگا، ان کا مالک بھی میں ہوں۔ مالکی یوم۔ ایک شخص آئے گا، اللہ کہیں گے یہ گناہ کیا تھا، نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بلاؤ بھائی فرشتوں کو، لاؤ بھائی رجسٹر آ گئے، فرشتے آ گئے، گواہیاں ہو گئیں۔ بندہ کہے گا یہ لکھن والے تے تیرے ہی سن، لکھتے رہے انہیں، میں نہیں کیتے۔ اللہ اس کی زبان کو کہیں گے ہم تو چپ کر جا، اللہ اس کی ران کو بلوائیں گے، ران بولے گی، جو گناہ ران سے کیے تھے ران بتائے گی، جو ہاتھوں نے کیے تھے ہاتھ بولیں گے،
جو آنکھوں نے کیے تھے آنکھیں بولیں گی، جو کانوں نے کیے تھے کان بولیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اے تے تیرے نے، اے تے تیرے نے، تو وہ اپنی ران کو پیٹ کے کہے گا تمہارے لیے سب کچھ کیا تھا، تم ہمارے خلاف گواہی دینے لگے ہو۔ تو قیامت کے دن یہ اعضاء کی جو ملکیت ہے عارضی، یہ بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی، ساری ملکیت ہوگی تو کس کے پاس ہوگی؟ کوئی بول نہیں سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، ہاں کلام وہی کرے گا جس کو کون اجازت دے گا۔ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ مالک میں ہوں، اس کو قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر کیا، للہ ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہون جڑی میں آیت پڑھن لگا یہ تو سارے نو آندی ہے، میرے نال پڑھو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ طاقت ہے نا، تواڈے وچ اکثر بندیاں ذوالفقار علی بھٹو نو ویکھیا ہی نہیں ہونا، وہ پھانسی پہ چڑھ گئے تو آپ پیدا بھی شاید نہ ہوئے ہوں۔ خدا کی قسم میں کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں نا سونے سے پہلے، بھٹو اور پھانسی، تو میں کہتا ہوں واقعی مولا تیری بڑی طاقت، تیری بڑی طاقت۔ بھٹو کہتا تھا میں کھمبے نو ٹکٹ دیواں نا کھمبا بھی جیت جائے، سعودی عرب اس کے ساتھ، لیبیا اس کے ساتھ، عراق اس کے ساتھ، ایران اس کے ساتھ، سارے بادشاہ اس کے ساتھ، سارے اللہ نے تخت سے اتارا، بڑی قوت ہے، بڑی قوت ہے۔ اللہ اکبر جو، اللہ اکبر جو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ہر چیز میری ہے، مالک میں ہوں۔ لوگوں کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں مالک میں ہاں، مالک میں ہاں۔ اور رسول پور نہ ہے نا، رسول پور تاڑ کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ اتنی گل بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، مانگنا کس سے چاہیے؟ جو مالک ہو، اور جو مالک ہی نہ ہو، جو مالک ہی نہیں اس سے کیا مانگنا؟ یہ میرا موبائل ہے، اس کا میں عارضی مالک ہوں۔ مرزا صاحب مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب موبائل من دے دو، میں دیواں نہ دیواں میری مرضی ہے، میں مالک جو ہویا۔ ان کا مانگنا تو صحیح ہے، کس کول منگیا نے؟ کس سے مانگا ہے؟ جس کے اختیار میں تھا دینا، نہ دینا، دینا جس کے اختیار میں تھا، یہ ان کا بات صحیح ہے۔ آپ میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا مین روڈ تے پٹرول پمپ ہے نا، اے تساں میرے نہ لواؤ۔ میں نکدا، میں ندا، اے جڑا پٹرول پمپ ہے نا مین روڈ تے، اے تساں میرے نہ لواؤ۔ یہ مانگنا صحیح کہ غلط؟ کیوں غلط؟ شاباش شاباش، کیوں غلط؟ اس لیے کہ اس پٹرول پمپ کا میں مالک نہیں، اس کا بیچنا میرے اختیار میں نہیں، میری ملکیت میں نہیں۔ اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو، کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ان سے کیا مانگنا جو مالک ہو، جن کے اختیار میں نہیں ہے ان سے کیا مانگنا؟ جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ، کہو تو صحیح یار، مثقال
ادھا ترجمہ تساں کرو تے ادھا میں کر. یملکون دا میں کر چھڑنا. یملکون وہ مالک ہیں. ٹھہرو, یملکون کا تو کرنے دو, تے میں نہیں ہے. یملکون کا ترجمہ کیا, وہ مالک ہیں. ہن لا یملکون دا تسی کرو. وہ مالک نہیں ہے. مسکال دا میں نہ میں کرنا برابر, ذرہ دا میں نہ تسی کر. کوئی چھوڑیا اللہ انہاں دے پلے. لا یملکون مسکال ذرۃ. اللہ دی قسم ہے اگر ذرہ ہوندا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان نو. یہ مجھے ذرہ کوئی دیں تھوڑا کوئی یہ ذرہ تھوڑے والے پاس ایڈا بڑا ذرہ ہوندا دیتے بس. چلو جڑے بھی آ گیا ہاتھ پتہ نہیں آ گیا ذرہ. ہم کہتے خان صاحب اس کو کہتے ہیں ذرہ, یہ ذرہ ہوتا ہے. وہ کہتے خوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں, کچھ سمجھ نہیں. یہ ذرہ ہوندا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پنجابی جٹ نو. ہم کہتے بابا یہ ہوتا ہے ذرہ. اسا کیا من تک کک سمجھ نہیں آئی, من تک کک سمجھ نہیں آئی. مولا کیوں جے لفظ بولے آئی, لوگوں نو سمجھان واسطے کیوں جے لفظ بولے آئی. عربی میں بھی ذرہ, فارسی میں بھی ذرہ, اردو میں بھی ذرہ, پنجابی میں بھی ذرہ, ہندی میں بھی ذرہ, سندھی میں بھی ذرہ, پشتو میں بھی ذرہ. اللہ کیا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ رہے, ہر بندے نو پتہ ہوئے ذرہ کس نو آکھدے ہیں. لا یملکون مسکال ذرۃ ما یملکون من قطمیر. علماء ذرا چپ کر کے بیٹھنے, انہاں دا تھوڑا جا میں امتحان لے لیں. ما یملکون من قطمیر, جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے بھی مالک نہیں. ٹھیک ہے, قطمیر میں نہ گٹھلی ہے, کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا چھلکا. کبھی کھجور کھانا ہے تو کھانی ہے تو اسے دیکھنا ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک چھلکا, اس کو کہتے ہیں قطمیر. وہ اس چھلکے کے مالک بھی نہیں. کوئی آرتی توڑے چ بیٹھا اٹھے میرے نال سودا کرے, میں لکھ چھلکے اکٹھے کردا, ہون نہ اکٹھے ہوئے تو رمضان جو جا سن. 1 لاکھ چھلکے میں اکٹھے کردا, وہ 500 دے لے وے. لاکھ چھلکا بھی 100 روپے کا کوئی نہیں لیتا. 100 روپے کا ایڈی نکمی شے تے حقیر شے. جو آپ کی توجہ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لطف نہ آئے تو پیسے واپس, اور لطف آ جائے تو پھر سبحان اللہ. مولا ایڈی نکمی شے, ایڈی حقیر شے تو گٹھلی تے چڑھایا کیوں؟ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا میں نے یہ چھلکا گٹھلی پر اس لیے چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. مٹھاس ادھر نہ آئے, کھٹاس ادھر نہ جائے. ہم نے پردہ لگایا, یہ رکاوٹ ہے, ادھر کی چیز ادھر نہ جائے, ادھر کی چیز ادھر نہ آئے. اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. غلطی میں بڑی کر گئے, غلطی میں بڑی کر گئے. اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. قرآن سے پڑھ دیتا ہوں. مرج البحرین یلتقیان, 2 سمندروں کو ملا کے چلایا, ایک کا پانی میٹھا ایک کا کڑوا, بینہما برزخ,
ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، برزخ۔ برزخ کیا کرتی ہے؟ اے پانی ادھے نہ جاوے تے او پانی ادھے نہ جاوے، مرنے کے بعد بھی برزخ ہے، ادوں دی شے ادھے نہ آوے تے اے بندہ اڑ کے ادھے نہ جاوے۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی پہ جو باریک سا پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، مالک میں ہوں، مالک میں ہوں، اس لیے پکارنا اس کو چاہیے جو کیا ہو۔ پکارنے کی تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں یار، میں کتنی بیان کرتا چلا جاؤں۔ پکارنا اس کو چاہیے جو سنتا ہو۔ تے کی خیال ہے گونگے دی تا حاجتاں کو نہیں ہوندیاں نے، وہ تے بول بھی نہیں سکتا۔ پکارنا اس کو چاہیے جو دلوں کی بھید اور حرکتوں کو جانتا ہے۔ اس گونگے کی خواہش کیا ہے، وہ گونگا مانگنا کیا چاہتا، وہ گونگے کی رمزیں سمجھے، مانگنا اس سے چاہیے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ پہلا کیا؟ رب میں ہوں، دوسرا کیا؟ مالک۔ تیسری بات سورت فاتحہ میں سمجھائی، تمہارا الہ میں ہوں۔ الہ کا معنی معبود کرتے ہو نا، لا الہ الا اللہ کا معنی کرو، نہیں کوئی یہ معبود، آپ نے کس کا معنی کیا؟ الہ۔ الہ کا کیا معنی کیا؟ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی کیا کی جائے؟ عبادت۔ جس کی عبادت کی جائے وہ الہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہوتا ہے، اور الہ کا معنی ہم نے کیا کیا؟ معبود۔ تیسری بات فاتحہ میں سمجھائی، اس کائنات کا معبود میں ہوں، اس کائنات کا الہ میں ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں۔ یہ سورت فاتحہ میں سمجھائی، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ رسول پورا لے ہو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ یاری امریکہ والا کہتا ہے یہاں سے تخصیص کیا ہے، کس نے معنی کیا ہے تیری ہی، یہ تم نے کہاں سے معنی کر لیا؟ معنی یہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس سے مدد مانگتے، تو اس سے بھی مانگتے ہیں، اوروں سے بھی مانگتے، یہ ہی تم نے کہاں سے نکال لیا؟ میں نے کہا ایاکا مفعول مقدم ہے، نعبد فعل فاعل مؤخر ہے، ناب کا امام رضی کہتا ہے عربی میں کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے نا تو فائدہ حسر کا ہوتا ہے، حسر ہی کا معنی دیتا ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے، جو تو معنی کر رہا ہے نا، اگر اس طرح معنی ہوتا نا تو عبارت یوں ہوتی، نعبدو کا ونستعینوں کا، عبارت یوں ہوتی، پھر معنی یوں ہوتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہاں مفعول کو جس کی جگہ تیسری بنتی تھی اسے اپنی جگہ سے اٹھایا، مقدم کر دیا، پہلے لے آئے، ایاکا یہ پہلے لے آئے، نعبدو فعل فاعل پیچھے کر دیا، ان کی جگہ پہلے بنتی تھی، کلام کو اپنی جگہ سے ہٹایا، فائدہ حسر کا ہوا، معنی ہوا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے۔ یہ استعانت ہے، تعاون نہیں ہے۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم نہیں ایک دوسرے سے مدد مانگتے، اے من 1000 روپے دیں، اے سامان میری ریڑھی تے رکھوا دیں، اے پانی من پیوا دیں، تو تم بھی تو مدد مانگتے ہو۔ میں نے کہا جناب یہ تعاون ہے، تعاون، استعانت نہیں ہے۔ تعاون دو طرفہ ٹریفک ہے، دو طرفہ ٹریفک ہے، جا بھی رہی ہے آ بھی رہی ہے۔
تعاون کا کیا مطلب ہے؟ آج تو میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت، یہ دو طرفہ ہے جناب، یہ تعاون ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ حضرت یہ تعاون ہے، یہ دو طرفہ ٹریفک ہے۔ ایاک نستعین میں استعانت ہے، وہ یک طرفہ ٹریفک ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تو آج میری مدد کر، کل تین بھی ضرورت پہ سکے۔ نہیں یہی میں نے، نہیں، تمہیں خوف خدا نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہارے دلوں میں، جو لوگوں کے عقائد خراب کرتے رہتے ہو اور قرآن میں تحریف کرتے رہتے ہو۔ استعانت کیا جو غائبانہ ہو؟ پھر کبھی لوگوں کو کہیں گے وہ دیکھو جی بی بی سی والا بیٹھا ہے لندن، وہاں بیٹھ کے وہ بول رہا ہے، اور رسول پور میں ہم نے ریڈیو کھولا، بی بی سی کی آواز آنے لگ گئی، خبریں آنے لگ گئی۔ مولانا یہ بیان کر، دلیل دیکھیں دلیل، مولانا یہ بیان کر کے لوگوں سے کہتے ہیں ایڈا سارا ریڈیو، اس سے ایڈی طاقت ہے تے بزرگوں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کیوں نہیں، جی کیوں نہیں، ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے، یہ دلیل ہے۔ میچ ہو رہا ہے امریکے، رسول پور میں آپ نے ٹی وی کھولا، گیند بھی نظر آ رہی ہے، ہاکی بھی، کھلاڑی بھی، آواز بھی آ رہی، کہاں میچ اور کہاں آواز۔ پھر اب تو ان کے پاس آسان علاج ہے، مولانا جیب سے موبائل نکالتے ہیں، کہتے ہیں نکا جیڑا آلہ نہ کوئی تار ہو، بندہ جدے چوں فون کر رہا، رسول پورے کھیتہ چ بکریاں چرا رہا، ایتھوں دی گل جدے تے جدے دی گل اتھے، ایڈو سارا آلہ، ایڈی طاقت تے بزرگاں چ۔ اب پڑھی لکھی قوم ہے، آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، مصیبت یہ بن گئی ہے، کوئی نہیں سوچتا بھی یہ کیا دلیل ہے، کیا کہہ رہے ہیں مولانا، ریڈیو، ٹی وی، موبائل۔ میں نے کہا سمجھو گے میری بات، سمجھو گے؟ میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں بجلی دا سوچ آف کر دینا، تو ٹی وی چلا، میں موبائل دی روح کڈ لینا، روح کڈ لینا، سم یا بیٹری بلا بلا۔ حضرت یہ اسباب کے تحت ہے، حضرت یہ مشینری کے تحت ہے، حضرت یہ ذرائع کے ماتحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اسباب کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر اسباب کے، بغیر وائرلیس ٹیلی فون، موبائل، اس کے بغیر میری بات کو سنتا ہے۔ یہ پکار حق کس کا ہے؟ اللہ۔ تیسری بات یہ منوائی، ایاک نعبد، اگر آپ کی توجہ، بات تو تھوڑی سی علمی ہوگی لیکن تمہیں پتہ ہے میں بڑا آسان کرندہ، اللہ نے مجھے یہ توفیق دے، اللہ نے مجھے یہ توفیق دے، لیکن آپ میرے طرف دیکھیں بھی صحیح، جتنا میں بولوں اتنا بولیں، جہاں میں رک جاؤں آپ رک جائیں، ٹھیک ہے؟ بولیں میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس واو کو عربی میں کہتی ہیں بیانیہ، اس واو کا کیا نام؟ تفسیریہ، بیانیہ تفسیریہ۔ یہ واو کیا کہتی ہے؟ یہ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو پہلا جملہ اس دی سمجھ نہیں آئی، ہم تیری ہی عبادت کرتی ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ تین میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو بعد والا جملہ پڑھو، بعد والا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے۔
بعد والا جملہ پہلے جملے کا بیان ہے. اب اس واو کا معنی کریں گے یعنی. واو تفسیریہ کیا معنی کریں گے؟ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم مسائب میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تیسری بات اللہ نے منوائی سورۃ فاتحہ میں. الہ میں ہوں، معبود میں ہوں، عبادت کے لائق میں ہوں. پھر سارے قرآن میں جگہ جگہ اسے منواتے چلے گئے. ذرا آیت الکرسی پڑھی. یہی بات ہے، یہی بات ہے. اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا معبود ہو. پھر سورۃ بقرہ میں کہا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود. پھر سورۃ کاف کے آخر میں کہا یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود. قرآن میں اس کو اللہ بیان کرتے چلے گئے. سورۃ فاتحہ میں کتنی چیزیں ذکر کی؟ آخری سورت جو ہے نا 114ویں سورت، اس کا نام ہے الناس. سورۃ الناس. قرآن جس طرح اترا تھا نا، اب اس وقت اس طرح ہمارے پاس نہیں ہے. پہلی سورت کون سی اتری تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کو جگہ کہاں ملی؟ 30ویں پارے میں. پہلی اترنے والی سورت کو جگہ کہاں ملی؟ 30. فاتحہ اتری 5ویں نمبر پہ، اس کو جگہ پہلی. الیوم اکملت لکم دینکم سب سے آخر میں اتری، اس کو جگہ ملی 7ویں پارے میں، 6 پارے میں سورت مائدہ میں. تو یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے نا، اس ترتیب کے ساتھ فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، یہ ترتیب کسی صحابی کی دی ہوئی نہیں ہے. یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکالیے. یہ جو آپ کو پڑھایا گیا ہے نا کہ حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا تھا یا حضرت ابو بکر نے اس کو جمع کیا تھا، پھر ان لوگوں کو راستہ ملا کہ جنہوں نے جمع کیا تھا انہوں نے وہ ایتیں باہر نکال دیں جن میں حضرت علی کی تعریف تھی، اور حضرت علی کی تعریف والی ایتیں باہر نکال دیں اور اپنی طرف سے کچھ ایتیں. کیوں موقع دیتے ان کو؟ کیوں موقع دیتے ہیں ہمارے علماء ان کو؟ سنیے، یہاں لکھیے، یہ قرآن اس ترتیب کے ساتھ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب خود میرے نبی نے دی ہے، رب کا حکم پا کے. پہلے سورت فاتحہ پھر بقرہ، یہ ایتیں فلاں جگہ، یہ خود ترتیب میرے نبی نے دی. یہ جمع تھا میرے نبی کے زمانے میں. دلیل آپ کو علماء یہ نہیں سناتے کہ ہر رمضان میں جبریل قرآن کا دور کیا کرتا تھا؟ سناتے ہیں. کس کا دور کیا کرتا تھا؟ اگر جمع نہیں تھا تو دور کس کا کیا کرتا تھا؟ چاروں پیرے خلفاء حافظ ہیں قرآن کے، چاروں خلفاء حافظ ہیں. قرآن جمع نہیں تھا تو حافظ کس کے تھے؟ حافظ کس کے تھے؟ یہ قرآن اس ترتیب کے ساتھ خود نبی پاک نے جمع کیا ہے. وہ جو حضرت عثمان کی بات ہے نا، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوئی نہیں آپ کو سمجھائے گا اس طرح جس طرح میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. علماء خاص کر کے میری طرف توجہ کریں. قرآن جب اترا تھا نا، قرآن اترا تھا مکے کی بولی میں، جس کو کہتے ہیں حجازی بولی. کون سی بولی؟ حجازی. اس زبان میں اترا تھا. مصر سے لوگ آئے مسلمان ہوئے، شام سے لوگ آئے مسلمان ہوئے، حبشے سے لوگ آئے مسلمان ہوئے. ان کی بولی میں اور حجازی بولی میں فرق تھا. کیا تھا؟ فرق تھا. تھوڑی پنجابی فرق کوئی نہیں. لاہور کی پنجابی اور حافظ آباد دی اور سرگودے دی اور میاں علی دی بالکل ہی اور ڈیرے اسماعیل خان ٹور جاؤ تے اور پشتو میں نہیں ہے، اردو میں نہیں ہے. بولیوں میں فرق ہوتا ہے. ہمارے میاں والی میں ایک علاقہ ہے، ہمارے پاس اس کے کچھ احباب پہلے پڑھا بھی کرتے تھے، اب بھی پڑھنے آتے ہیں. وہ جمعے کو کہتے ہیں زمہ. جمعے کو کیا کہتے ہیں؟
زمہ، زمہ جیم نہیں پڑھ سکتے. اچھا جب وہ زمہ کہتے ہیں اس سے مراد بدھ ہوتی ہے؟ نہیں جمعہ جمعے کا دن جمعہ ہی ہوتا ہے. جمعہ نہ کہہ لیا زمہ کہہ لی. عرب میں گاف نہیں پڑھتے، مکے کی بولی میں گاف نہیں ہے، گاف کو جیم پڑھیں گے، گجرا والا کو ججرا والا کہیں گے، سرگودا کو سرجودا کہیں گے. وہ گاف نہیں پڑھتے، گاف کو کیا پڑھتے ہیں؟ جیم. مصر کے لوگ جو ہیں وہ جیم کو گاف پڑھتے ہیں. چلو جی، جمال عبد الناصر کو پڑھتے ہیں گمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر کو وہ گاف کو جیم پڑھتے ہیں اور مصر والے جیم کو گاف. تو بولیوں میں فرق ہوتا ہے. حبشے کی بولی، مصر کی بولی، شام کی بولی، وہ مکے کی بولی میں فرق تھا. قرآن اتر رہا تھا مکے کی بولی میں. وہ جو اس علاقے کے مسلمان تھے انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ سن اجازت دے دو اپنی زبان وچ پڑھ لے جیڑی سوکھی لگے. مطلب تو وہی ہے، معنی بھی وہی. آپ نے اجازت دے دی. انہوں نے اپنی بولی میں قرآن لکھ لیا. شام والوں نے اپنی بولی میں، حبشے والوں نے اپنی بولی میں، مصر والوں نے اپنی بولی میں. ان میں فرق تھا. گاف کی جگہ جیم، جیم کی جگہ گاف، فرق تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا بھئی حالیں تا خیر ہے، صحابہ موجود ہیں، بعد میں بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. جن لوگوں کے پاس مصر والا قرآن پہنچے گا، کچھ لوگوں کے پاس حبشے والا قرآن پہنچے گا، کچھ لوگوں کے پاس شام والا قرآن پہنچے گا، کچھ کے پاس مکے والا قرآن پہنچے گا. ان کی بولیوں میں فرق ہوگا، اختلاف پیدا ہو جائے گا. حضرت عثمان کا کمال یہ تھا انہوں نے وہ سارے قرآن کے نسخے وہاں سے جمع کیے، اکٹھے کیے اور امت کو اس بولی پر جمع کر دیا جس بولی پر قرآن جبریل لے کے اترا تھا. یہ حضرت عثمان کا کیا ہے؟ کمال. یہ کمال ہے حضرت عثمان کا. انہوں نے باقی سارے قرآن اپنے پاس رکھ لی اور امت کو کس نسخے پہ جمع کر دیا؟ اس نسخے پر جس زبان میں جبریل قرآن لے کے اترا تھا. اور یہ حضرت عثمان ہی کر سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ کو میرے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا. یہ وہی کر سکتے جن کے ہاتھ کو میرے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا. حاضی ید عثمان. خدا دی قسم ہے اگر آپ ڈوب کے اس کو سنیں نا مست ہو جائیں. میرا نبی اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہا. اس کی تہ میں تو یار اترے، تہ میں تو اترے. یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں. اور جس درخت کے نیچے بیعت ہو رہی تھی اس میں حضرت ابو بکر تھے یا نہیں، حضرت عمر تھے یا نہیں، حضرت علی تھے یا نہیں، حضرت طلحہ و زبیر تھے یا نہیں تھے. انہی لوگوں کے بارے میں کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اب مانا کرو ید اللہ ہے، ید اللہ کا مانا کرو. شاباش شاباش. ید اللہ ہے فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. ایک منٹ کے لیے ذرا تصوراتی دنیا میں چلے جائیں یار. اس درخت کو ذرا تصور میں لائیں یار. نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ اور ان سب ہاتھوں کے اوپر تاریخ کی کتاب کہتی، حدیث کی کتاب کہتی، قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر رب کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ. ایک مثال دینے لگا ہوں. تھوڑے جڑے زیرک لوگ نے، سمجھدار لوگ نے، ذرا ہوشیار لوگ نے،
اللہ کرے میں مثال دیندا پہ ہوا انہوں نے سمجھ آ جائے انہوں دی سبحان اللہ دسے بے سن سمجھ آ گئی بے یہ مثال کیوں دے رہا آپ کا 8 سال کا بچہ ہو 7 سال کا بیٹا ہو 8 سال کا بیٹا ہو آپ حافظ آباد جائیں یا گجرانوالہ جائیں یا کسی میلے میں جائیں وہاں بھیڑ ہو دھکم پیل ہو آپ کو خطرہ محسوس ہوا بچہ ہے گم ہو جائے گا بھٹک جائے گا ادھے ادھے ہو جائے گا باپ کو خطرہ ہوا باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اب وہ مطمئن ہو گیا اے بھٹک نہیں سکتا سبحان اللہ اے گم نہیں ہو سکتا اس دا ہاتھ میرے ہاتھ چے تیرے پتر دا ہاتھ تیرے ہاتھ چاوے تے وہ بھٹک نہیں سکتا اور جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھ کے درمیان